اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے میں سورہ الفرقان کا آغاز ہے اور اس سورت کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں نازل کیا اور اس سورت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں بھی مگر اس میں بہت زیادہ بسیط اور واضح طور پر کافروں کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے کفر کا رد کیا اور اللہ تعالی نے اس شرک کا رد کیا جو شرک عام طور پہ اس وقت پوری دنیا میں رائج تھا اور اس شرک کی ایک بہت بڑی قسم وہ تھی جو اس زمانے میں عربوں میں اور مصریوں میں اور ہندوستان میں رائج تھی، اور دوسرا شرک وہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے زیر اثر تھا اور اس میں حجاز مقدس کی دوسری آبادی یعنی مدینہ منورہ اور ادھر شام اور مصر کا ہی کچھ حصہ اور باقی دنیا کے جو بھی حصے یہودیت اور عیسائیت کے زیر اثر تھے، خاص طور پہ یہ سیریا، ان میں جو شرک پھیلا ہوا تھا اور جو اعتراضات کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، اللہ تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور اللہ تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ ان الزامات کی تردید کی ہے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کرتے تھے۔ اور اس سورت کو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ پڑھ رہے تھے سورہ فرقان تو ان سے اس سورت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب تھا کہ میں حکیم رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں ہی پکڑ لیتا اور مجھے بہت شدید غصہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے اس سورت کو پڑھایا ہے یہ حکیم رضی اللہ عنہ اس سورت کو اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے صبر سے کام لیا یہاں تک کہ انہوں نے نماز پوری کی۔ ہشام ابن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی تھے، ہشام ابن حکیم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اور میں انہیں پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کو دیکھیں، یہ قرآن پاک کو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا، پھر مجھ سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو مجھ پر 7 طریقوں سے نازل کیا ہے، تو جو طریقہ میں نے تمہیں سکھایا تھا قرآن کو سورہ فرقان کو پڑھنے کا وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہشام جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل ہے ان تمام روایات کی جو اب تک آپ دیکھتے چلے آئے ہیں، جس میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اس لفظ کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اور اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس طرح قرآن پاک لکھوا دیا تھا اس کے بعد سے اب تک امت میں قرآن اسی طرح سے لکھا چلا آتا رہا ہے اور 13 صدیوں تک یہ بات ٹھیک رہی ہے۔ پچھلی صدی میں چونکہ جہالت زیادہ عام ہو گئی تھی اور کاتب لکھنے والے بہت ہو گئے تھے، اس لیے ہندوستانی نسخوں میں قرآن پاک میں کہیں کہیں وہ الفاظ ایسے نہیں لکھے گئے جیسے کہ حقیقتاً لکھے جانے چاہیے تھے۔ یہ غلطی ہے ان کاتبوں کی جو پچھلی صدی میں بر صغیر میں ہوئی، وگرنہ جو خط عثمانی اس وقت سے قائم تھا اس کے مطابق لکھا جاتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی چیز دیکھنی ہو جس قرآن پہ ہمیشہ مسلمانوں کا اتفاق رہا ہے تو حیدرآباد میں نظام نے ایک قرآن پاک لکھوایا اور انہوں نے اسے چھپوایا تھا
اور وہ شاید 1922-23 میں ایسا نسخہ چھپا تھا، اور وہ جو نسخہ تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خط کے مطابق تھا، اور وہی چیز ہے جو اب تک محتاط مسلمانوں میں اس تحریر میں آ رہی ہے۔ تو سورہ فرقان کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایسے پڑھا اور دوسرے نے ایسے پڑھا، دونوں چیزیں جو درست ہوئیں اس کی بڑی آسان مثال اگر آپ جائیں حجاز مقدس میں اور آپ کا سفر ہو حرمین شریفین کی طرف، یا سفر ہو کہیں فرانس، اسپین، ان علاقوں میں، مراکش، ٹیونس، تو یہاں پر جو قاری آپ کو ملیں گے جن کی کیسٹس اور سی ڈیز اب آسانی سے سنی جا سکتی ہیں، وہ قرآن کو اس قرات کے علاوہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ کو جب وہ پڑھیں گے تو ہم تو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں ہمیشہ، وہ اسے مالک یوم الدین پڑھیں گے، مالک کی بجائے ملک کا لفظ وہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح ابراہیم کا لفظ ہم قرآن میں کئی جگہ پڑھتے ہیں، وہ ابراہیم کے لفظ کی بجائے ابراہام پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس لفظ کو قرآن کریم میں یا کے ساتھ بھی نازل کیا ہے، تو جب یا اس میں آ جائے گی تو ابراہیم ہو جائے گا، اور اگر یا نہیں ہے لکھی ہوئی تو وہ ابراہیم آپ کیسے پڑھیں گے؟ پھر تو وہ ابراہام پڑھنا پڑے گا۔ تو پھر ہم اسے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تو زیر زبر کے ذریعے اس میں تبدیلی کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں لفظ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ابراہام بھی اور ابراہیم بھی۔ تو اس لیے وہ سی ڈیز جب آپ سنیں گے تو ان میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے تھے، اور اللہ تعالی نے یہ عجیب ایک تقسیم کی کہ اہل مدینہ نے فقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اختیار کی، اور قرات انہوں نے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی اختیار کی، تو اس لیے نافع کی قرات سارے افریقہ میں مشہور ہو گئی، اور نافع کے آگے ان کے دو شاگرد تھے، ان میں سے ایک ورش تھے، اور امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات اب بھی مل جاتی ہے۔ بہت لوگ یہ صومالیہ، سوڈان، ادھر تیونس وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے ممالک ہیں جن میں مالکی فقہ ہے، ان سب میں اب تک قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی لکھتے ہیں، ویسے ہی چھپتا بھی۔ تو یہ اگر آپ نے چیز ڈیٹیل میں دیکھنی ہو تو کبھی حرمین شریف فین جانے کا اتفاق ہو تو وہاں جو سی ڈیز ملتی ہیں، یا فرانس میں بھی ہم نے دیکھی، ان علاقوں میں بھی، وہاں کسی سے پوچھ لیں کہ قرآن پاک کی ایسی سی ڈی چاہیے جس میں قرآن امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پہ پڑھا گیا ہو یا ورش کی قرات پہ، تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ وہ سنیں اسی سورہ فرقان کو، اسی کو اس میں، اور اسی سورہ فرقان کو آپ سنیں شریم یا سدیس جو بڑے مشہور قاری ہیں ہمارے زمانے کے، ان کی قرات میں سنیں تو دونوں میں بڑا واضح فرق نظر آئے گا۔ وہ جو فرق ہے یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ نے مجھ پر 7 طرح سے نازل کیا ہے، اور آپ نے فرمایا 7 طریقے ایسے ہیں جو کافن شافن وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ بالکل کافی ہیں میری امت کے پڑھنے کے لیے۔ اور اس سورہ فرقان کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، اور پہلا جملہ یہ فرمایا کہ تبارک الذی، بہت برکت والی ہے وہ ذات۔ یہ تبارکہ کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے یہ فعل اپنے ماضی کے اعتبار سے ہے، اور اسے عربوں کی خالص لغت میں کہتے ہیں کہ یہ ماضی ہے اور جامد ہے، اور فعل جو بھی ہوا کرتا ہے جسے آپ ٹینس کہتے ہیں، مثلا ایٹ، پلے، کوئی بھی لے لیں، گو، یہ سب افعال ہیں، ٹینسز ہیں، ان میں زمانے کا پایا جانا لازم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کس میں ہے، یعنی یہ فعل کس زمانے میں واقع ہوا ہے۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہی ہے کہ زمانے کی وہ تینوں اقسام آ جاتی ہیں، اور اسی حساب سے یہ چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو تبارکہ کا لفظ ہے اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور یہ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں عرب کہ یہ حرف کی طرح ہے، مثلا کو، میں، سے، یہ سارے حروف ہیں اور ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ کھانے میں زمانہ پایا جاتا ہے، مثلا کھایا، تو کھایا جب کہیں گے تو ماضی کا زمانہ آ جائے گا، کھاؤ گے تو گے کا مطلب کیا، مستقبل کا زمانہ آ گیا۔ تو عربوں میں یہ ایسا فعل ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ تبارکہ کا لفظ جو ہے یہ ہے تو تقریباً وہی چیز کے فعل کے برابر، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا،
اور تبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ تبارکہ ایک ایسا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا جس کے متعدد معنی ہیں، اور ایک لفظ سے اردو میں کیا ایک فکرہ بھی پورا ہو تو اس کے ذریعے اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تبارکہ میں بنیادی طور پر برکہ کا مطلب ہے غالب ہونا، برکہ کا مطلب ہے کسی چیز پر علو اور بلندی حاصل کرنا، اور برکہ کا مطلب ایک یہ بھی آتا ہے کہ کسی چیز کا جم جانا، کسی چیز کا قائم رہنا۔ تو متعدد معانی ہیں اس کے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں تو وہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن اردو میں جب آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں گے تو اردو لغت میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے، بلکہ پورا فکرہ بھی اگر کہا جائے تو بھی تھوڑا ہے۔ برکہ کا مطلب یہ ہوا، بروک بھی اسی سے نکلا ہے، برکہ بھی اور بروک بھی، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں بہت کثرت، اضافہ یہ پایا جائے، اور بروک کا مطلب کوئی چیز ثابت قدم رہے، کوئی چیز اپنی جگہ پر رہے۔ برک البعیر عرب استعمال کرتے ہیں کہ اونٹ جو تھا وہ بیٹھ گیا، تو اونٹ کا بیٹھنا اس کا مطلب ہے، عرب کہتے تھے کہ یہ کام ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا، کیونکہ اونٹ کا بیٹھنا اسے پھر اٹھانا یہ ان کے یہاں محاورے کے طور پر رائج تھا کہ یہ ایک مشکل کام ہے، تو اس لیے مختلف مواقع پر اس کا ترجمہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اسمعی بہت بڑے امام تھے لغت کے، اور اسمعی نے اس لفظ پہ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بدو ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا، تو اسمعی نے اس کے متعلق کہا، وہ بدو کہتا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ تبارکت علیکم، میں تم سے اوپر ہو گیا ہوں، میں تم سے بلند ہو گیا ہوں۔ اس معنی میں بلندی کے معنی میں بھی آ گیا، اور کبھی کبھی خیر کی ترسیل، خیر کو پہنچانا، اچھائی کو پہنچانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور آسان لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز کبھی تھوڑی ہو وہ اضافے کے لیے، زیادتی کے لیے کہہ لیا جائے کہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ مثلا معاشرے میں ایک جگہ پہ لوگ مختلف زندگی جو بسر کرتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں 100 روپے میں کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے مہینے کے لیے، اور ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو اسی سٹینڈرڈ میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے وہی چیز 80 روپے میں پوری ہو جاتی ہے، تو 20 روپے اس کے بچ گئے، اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے ہاں برکت ہوگی، کہ کام بھی ہو گیا اور پیسے بھی اس کے کم خرچ ہوئے، خدا نے 80 میں اتنا کام کروا دیا جتنا 100 میں ہوتا۔ ایک آدمی اپنا تھیسس لکھتا ہے، ڈاکٹریٹ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اور اس کو اس کے لکھنے میں 1 سال لگا، اور اس کے باقی جو کولیگ تھے انہیں اس کام کے کرنے میں 2 سال لگے، تو یہ کہیں گے کہ اس شخص کی عمر میں برکت ہو گئی، یعنی تھوڑے وقت میں اس انسان کا زیادہ کام ہو گیا۔ ایسے ہی ایک آدمی جا رہا تھا، گاڑی خراب ہو گئی، اور اچانک کوئی آدمی آ گیا اور وہ مکینک تھا، اس نے اس کی گاڑی ٹھیک کر دی۔ اب اس نے جانا تھا، گاڑی کو ٹھیک کرانا تھا، ممکن ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے، لیکن ہاتھ کے ہاتھ کام ہو گیا، 4 گھنٹے کے بجائے 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں کام ہو گیا۔ تو فرض کر لیجئے 4 کی نسبت سے جب آدھے گھنٹے میں ہوا تو اس کے 3.5 گھنٹے یہ بچ گئے، اور اس تکلف اور تردد سے، اس تکلیف سے بچ گیا جو وہاں پہنچنے میں ہونی تھی۔ اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں برکت ہو گئی، اور عام طور پر مسلمانوں میں برکات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان میں برکت ہوتی ہے، اور مختلف چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان میں نحوست بھی ہو سکتی ہے، یعنی برکت اس چیز میں کم ہو جائے۔ زمین میں کبھی کبھی نحوست ہو جاتی ہے، اور نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس سے راس نہیں آتی۔ ایک قبیلہ تھا اور ان کے لوگ مرتے چلے گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ بھائی تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، پورا خاندان تھا، اور ایک ایک کر کے ایک آدمی مرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ نے سوچا اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے اپنی جگہ بدل لی ہے؟ انہوں نے کہا جی، پہلے ہم فلاں جگہ پہ رہتے تھے، وہاں سے ہم نے اپنے خیمے اور گھر اکھیڑے اور دوسری جگہ پہ بنا لیے۔ تو آپ نے فرمایا اس زمین سے نکل جاؤ، اس زمین میں تمہارے لیے برکت نہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اس زمین میں برکت نہیں رہی، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے برکت نہیں رہی تو کوئی اور آئے گا
ممکن ہے اس کے لیے برکت ہو. تو اللہ کا ایک نظام ہے پورے کا پورا کہ اس طرح کی یہ چیزیں چلتی ہیں تو انسانوں میں برکتیں ہوا کرتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ قید میں آ گئے، اور جب وہ قید میں آئے تو انہیں کھانا مسلمانوں نے دیا، بہت کھانا انہوں نے کھایا. پھر وہ قید سے جب آزاد کر دیے گئے تو مدینہ منورہ سے باہر گئے اور نہا دھو کے پھر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے مسلمان کر لیں، اور کہا کہ اگر میں قید کی حالت میں مسلمان ہو جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ ڈر کے مسلمان ہوئے. جب مجھے آزادی ہو گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا تو اب میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ مجھے آزاد انہوں نے کر دیا تھا، تم لوگوں نے دیکھا تھا. اس کے باوجود ان لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ ان کے دین نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی، اور آزادی کے بعد اب میں نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. اب جب کھانے کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے لیے زیادہ کھانے کا بندوبست کیا جیسے کہ پہلے کرتے تھے، جیسے پچھلی شب میں کیا تھا. انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اٹھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ رات کے کھانے میں اس کھانے میں بڑا فرق تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اب اس حدیث کو پڑھ کے لوگ اس پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ 7 آنتوں سے مراد کیا ہے، پھر وہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کافر کی بھی آنتیں اتنی ہیں اور مسلمان کی بھی، اور وہ اس کو خیال نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورہ بولا، محاورے میں کہا، اور محاورے کا مطلب یہ ہوا کہ کافر زیادہ کھاتا ہے، مسلمان اس کی نسبت کم کھاتا ہے. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے کھانے میں برکت کم ہوتی ہے اور مسلمان کے کھانے میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے. حلال کمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے نام کی برکتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. کافر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کا کلام سمجھنے کے لیے اس کے محاورات پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ اس کے محاورات کیا ہیں. اور اگر کسی قوم کا محاورہ نہ پتہ ہو تو آدمی اسی کی زبان سے عجیب و غریب مطلب اور معانی اس سے اخذ کرتا ہے جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ کسی سے کہیے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تو منہ اور مسور کی دال یہ اردو کا محاورہ ہے. اس کا مطلب کوئی سوچنے لگے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جائے کہ ہندوستانی کیا مسور کی دال سے منہ دھوتے تھے، کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جھک مارنے کی بات ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے. ایک انگریز تھے، جب نئے نئے انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے اردو سیکھی. لکھنؤ میں رہے 3-4 برس، اردو سیکھ لی اچھی، اور وہ بھی لکھنؤ کی اردو. تو جب جانے لگے تو شہر والوں نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا. تو گورنر تھے، حاکم تھے، تو انہوں نے اردو میں تقریر کی اور انہوں نے کہا لکھنؤ والوں مجھے تو اتنی اردو آ گئی ہے کہ بس ساری اردو ہمیں آتی ہے، اور دنیا میں اب اردو ہمارے مقابلے میں لکھنؤ والے بھی نہیں بول سکتے، دلی والے بھی نہیں بول سکتے، سب چیزیں آ گئی. اور میں جب انگلینڈ جاؤں گا واپس تو وہاں جا کر میں خود لوگوں کو اردو سکھاؤں گا. تو کوئی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا صاحب ابھی اردو آپ کو آئی نہیں، یہ 2-4 لفظ جو آ گئے تو معمولی بات ہے، وگرنہ اردو آپ نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا غصہ آیا، انہوں نے کہا کون سی ایسی اردو کے لفظ ہے جو ہم نہیں جانتے. ان کا جی لکھنؤ میں بولتے ہیں چھبیلی، رنگیلی، رسیلی، اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ تاریخ میں آتا ہے، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ان کا چھبیلی کا مطلب 6 بلیاں. اس نے کہا آگے رنگیلی، اس نے کہا جن پہ رنگ پڑ گیا. اس کا رسیلی، اس کا رسی سے باندھ دیا. 6 بلیاں جو رنگین تھیں رسی سے باندھ دی تھی. تو لوگ بہت ہنسے اور ایک عرصے تک محاورہ رہا کہ صاحب کو اردو آ گئی تھی اور چھبیلی، رنگیلی، رسیلی کا مطلب انہوں نے یہ لیا. تو کسی بھی قوم کو خاص طور پہ آدمی جب قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ، قرآن سے بھی زیادہ حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات محاورے میں کہی ہے اسے محاورے کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے. جب آدمی اس کو سوچتا ہے اپنی زبان کے اعتبار سے تو وہ کہتا ہے کافر نے 7 آنتوں میں کھایا اور مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کافر میں کون سی 7 آنتیں ہوتی ہیں؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز میں برکت ہو جاتی ہے، اور برکت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اضافہ ہو جائے. جیسے 80 اور 100 کی مثال آپ کے سامنے رکھی، اور برکت اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کام کسی ایسی چیز سے نکل آتا ہے جہاں عادتاً انسان کا ذہن نہیں جاتا.
وہاں سے برکت ہو جاتی. مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے اور رات بھر مطالعے میں رہا، مصروف رہا، کوئی چیز تھی حل نہیں ہو رہی تھی. صبح جب کلاس میں پہنچا تو ٹیچر نے کوئی ایک ایسا فقرہ کہہ دیا جس سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس نے کہا اوہو، یہ جو میں سوچ رہا تھا یہ اس کا جواب ٹیچر نے دے دیا. اب ٹیچر کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے کام کی ہے اور اس سے مجھے گائیڈنس مل گئی. یہ برکت کی چیز ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسی کبھی کوئی چیز ضرورت پڑ گئی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دکان میں بھی یہ چیز مل سکتی ہے. اچانک کام پڑا، وہاں کوئی اور چیز کتابیں مثلاً خریدنے گیا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کوئی کپڑے کی چیز بھی پڑی ہوئی ہے، تو اس سے کہا یہ چیز تو کام کی تھی اور بہت سستے داموں میں مل گئی. یہ اللہ نے اس کے لیے برکت کر دی ایسی جگہ سے جہاں اس کا تصور نہیں تھا، وہم و گمان نہیں تھا. اللہ تعالی نے وہاں سے اس کا کام کرا دیا. اسی طرح رشتوں میں برکت ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کا رشتہ کسی ایسے خاندان، ایسی جگہ پہ جا کے مل جاتا ہے جہاں بظاہر نہیں مل سکتا تھا، بظاہر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالی نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ اس کا رشتہ لڑکی کا لڑکے کا کہیں ہو گیا. یہ برکتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی. اس کی مثال حدیث میں آتی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ جب بیمار ہوتے تھے مدینہ منورہ میں تو حضرت عائشہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما کے پاس آتے تھے. دونوں بہنیں تھیں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پانی میں ڈال دیتی تھیں، پھر بال نکال لیتی تھیں اور فرماتی تھیں اپنے مریضوں کو پلاؤ، اور اس سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت آئی ہوئی ہوتی تھی تو پھر تو نہیں بچتا تھا، باقی بیماریوں میں شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے ہو جاتی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا اور اس کرتے میں کام بھی ہوا تھا. کرتا کیا تھا، کوٹ سمجھ لیں ایسے، اور وہ بہت موٹے کپڑے کا تھا. اور اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس جب کوئی آتا تھا اور کہتا تھا لوگ بیمار ہو گئے ہیں تو ایک بالٹی میں اس کوٹ کو ڈال دیتی تھیں اور نکال لیتی تھیں اور کہتی تھیں یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا اور اس میں برکت ہے، اس پانی کو لے جاؤ. اور لوگ لے جاتے تھے، مریضوں کو پلاتے تھے، انہیں شفا ملتی تھی. یہ سب چیزیں برکت کی ہیں. اللہ نے اسی لیے یہاں سے جو آغاز کیا ہے اس سورت کا تو ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات برکتیں دیتی ہے. دنیا میں کوئی برکات دہندہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو برکتیں دے سکے، بلکہ برکتوں کا تصور ہی نہیں. اسلام اس تصور کو سکھاتا ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات میں ہی فرما دیا کہ اللہ وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات چیزوں کو میں اضافہ کرنے والی ہے، اللہ تعالی چیزوں کو قائم کرنے والا ہے، اللہ چیزوں کو بڑھانے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کے کام وہاں سے کرنے والا ہے جہاں پر لوگوں کو بالکل اطلاع نہیں ہو سکتی، لوگ سوچ نہیں سکتے، اور وہاں سے ان کے کام ہونے والے ہیں. وہ ذات ہے جس نے کیا کیا، نزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا. تو تبارک الذی میں اللہ تعالی نے اپنی تعریف کر دی کہ تعریف ساری کی ساری اس ذات کے لیے، اور شرک کی نفی کر دی کہ دیکھو شرک وہ نہیں ہے، وہ نہیں کرنا. برکتیں اللہ کی ذات دیتی ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف سے برکتیں دی جاتی ہیں. نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا. اب فرقان کو نازل کیا، قرآن کو، اس میں بھی برکتیں ہیں. جس ہستی پہ نازل ہوا تھا اس میں بھی برکتیں ہیں، لیکن یہ ساری برکتیں رکھنے والی اللہ ہی کی ذات ہے. جس طرح دنیا میں مختلف چیزوں میں شفا انسان کو مل جایا کرتی ہے، کسی بوٹی میں کوئی شفا ہوتی ہے، کسی کھانے میں کوئی شفا ہوتی ہے، کسی پھل میں کوئی شفا ہوتی ہے. پچھلے زمانوں میں حکیم علاج کیا کرتے تھے، اب کے زمانوں میں مشینوں کے ذریعے اسی کو نکال لیتے ہیں اور وہی گولیاں بن جاتی ہیں، سیرپ بن جاتا ہے، مختلف چیزیں بن جاتی ہیں. تو ان چیزوں میں شفا کو رکھنے والی اللہ ہی کی ذات ہے. بالکل اسی طرح یہ مختلف چیزیں جو تم دیکھتے ہو ان میں برکات جو ہیں یہ دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے. ان چیزوں کے اپنے اندر کوئی نفع نہیں. اور یہی وہ بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حج میں اور انہوں نے حجر اسود کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے
جس میں نہ نفع دینے کی خصوصیت ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے. اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے چوما تھا تو میں کبھی نہ چومتا. تو انہوں نے اس پتھر سے نفی کر دی کہ تاکہ کسی انسان کے ذہن میں یہ نہ آئے، کوئی ایسا نہ ہو جو غیر مسلم ہو اور وہ کہے کہ تم بھی پتھر کو پوجتے ہو اور اس کو عبادت کرتے ہو اور بوسہ دیتے ہو. انہوں نے کہا اس میں کچھ چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی ذات ہے کہ وہ کسی میں کیا چیز رکھتی ہے اور کیا چیز نہیں رکھتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بوسہ دیا تھا اس لیے ان کی اتباع میں بوسہ دیتا ہوں، ورنہ بذات خود تم میں کوئی چیز نہیں ہے اور نہ تم میں ایسا کوئی تقدس ہے کہ میں تمہیں چوم. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ برکت دینے والی ہے اللہ کی ذات، جس نے کیا کیا، فرقان کو نازل کیا. فرقان کا مطلب وہ چیز جو فرق ڈال دے، وہ چیز جو دو چیزوں کو الگ الگ کر دے. تو فرقان کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ قرآن پاک الگ کر دیتا ہے کفر کو اور اسلام کو، اس لیے فرقان کا لفظ یہاں پہ لائے. اور کبھی کبھی فرقان عربوں میں کرائٹیریا کی بنیاد کرائٹیریا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے معیار کو نازل کیا کہ جو چیز اس کتاب کے مطابق ہے اسے قبول کر لو، اور جو اس کتاب کے خلاف پڑتی ہے اس چیز کو تم رد کر دو اور چھوڑ دو. اس لیے کہ تمام مذاہب دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کی اصل وحی ہے. وحی کے بغیر جو مذہب ہے وہ مذہب نہیں ہے. وحی نے مذہب کو قائم کیا ہے، بعد والوں نے اس میں اپنی طرف سے ترمیم اور اضافے کر لیے ہیں. تو آخری چیز جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی وہ یہ قرآن پاک ہے. اور اپنے اپنے مذاہب کو، اپنی اپنی کتابوں کو اس پہ پرکھتے رہو. پوری دنیا کو بتا دیا کہ اگر تمہاری کتاب اس قرآن کے مطابق ہے تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. قرآن معیار ہے. تو دو ترجمے اس کے کیے گئے، ایک تو یہ کہ نزل الفرقان، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس معیار کو نازل کیا ہے. برکت اس کی ہے جس نے فیصلے کی چیز نازل کر دی. تو الفرقان فیصلہ کرنے والی چیز کے معنی میں بھی آ گیا. علی عبدہ، اور اللہ نے اس فرقان کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے ایک بندے پر. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالی نے کہ ایک بندے پہ نازل کر دیا. عبدہ میں ہی کی ضمیر اللہ نے لوٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنی طرف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر یہ خاص کتاب نازل کر دی. اور قرآن کریم کا نازل ہونا یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی. آخری وحی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ وحی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی تھی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے بعد جب لوگوں نے اس دین کو برباد کیا اور اس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ہوا تو اللہ نے انسانوں سے بات کرنا ختم کر دی. اور پھر ہوتے ہوتے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حواری تھے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے. انہوں نے جا کر اس سچے دین کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ اس دین کا غلبہ بعض جگہوں پر ہوا. لیکن ان کے مقابلے میں جو مشرک حکومتیں تھیں انہوں نے ان توحید والوں کو مارنا شروع کیا. اب بظاہر وہ جو کچھ بھی تھا وہ خدا کا دین تھا، ان کے پاس اللہ کی وحدانیت اور اس چیزوں کے قائل تھے. حکومتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں. اسی معاملے میں پیچھے سورہ کہف بھی گزری ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ بھی اپنی جان بچا کر چھپ کے ایک غار میں چلے گئے. تو جب ہر طرف یہ ظلم اور ستم عام ہو گیا، اللہ کی طرف سے بھی وہی آنا ختم ہو گئی، تو پوری انسانیت پر اضطراب طاری تھا. اور ہر وہ سنجیدہ آدمی جو اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا اس کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا. ایک طرف وہ عیسائیت کو دیکھتا تھا، وہاں شرک کے اڈے تھے. دوسری طرف یہودیت کو دیکھتا تھا، وہ اس سے بدتر حالت میں تھے. تیسری طرف مشرکین کا مذہب تھا، دنیا بھر میں شرک ہوتا تھا. اور اس شرک کی حد یہ تھی کہ جو اپنا بت جس حال میں چاہتا تھا بیت اللہ میں پہنچا دیتا تھا. عرب سب شرک کرتے تھے، یہاں تک کہ یمنیوں کا گزر ہوا ہے سعودیہ سے، مکہ مکرمہ سے جب گزرے ہیں تو وہ عیسائی تھے اور انہوں نے کہا اتنے ڈھیر سارے بت تم نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے ہیں اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ علیہ باللہ خدا کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا بھی بت شامل کر لو. تو انہوں نے اس کا بھی بت بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. وہ پھر جو بادشاہ گزرا اس نے کہا ان کی ماں بھی خدا تھی، انہوں نے حضرت مریم کا بھی بت رکھ لیا. تو اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا تھا.
حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بتوں کو وہاں سے اٹھوایا ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کے بت تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا. اور صرف بت پرستی نہیں بلکہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے دکھایا ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باپ بیٹا وغیرہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں. تو یہ بہت مؤثر تبلیغ تھی اس چیز کی کہ جتنے بھی لوگ حج کے موقع پہ آتے تھے بیت اللہ میں آتے تھے وہ جب ان تصویروں کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے اچھا اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے کام کرتے تھے, ہمارے لیے کیا مشکل ہے, ہم بھی ایسے کام کریں گے. تو یہ تصاویر اور یہ چیزیں بت پرستی ایک مستقل تہذیب کو تبلیغ کرنا, تہذیب کو رائج کرنے کا ذریعہ بن گئی تھی. اور 600 برس تک تقریباً کہیں سے کوئی بات نہیں تھی. جتنے لوگ چاہتے تھے اللہ تک پہنچیں ان کا حال یہ تھا. انسانوں پر اتنا اضطراب طاری تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ ایسے رکھتے تھے, لوگ تو ہتھیلیوں پہ سجدہ کرتے ہیں, تپتی ہوئی ریت پہ تپتے ہوئے پتھروں پہ زمین پہ اپنے الٹے ہاتھ رکھ دیتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تیرے تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں ہے. اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ تیرے تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں تو میں وہ کر لیتا, اور آگ کے سمندر میں مجھے جانا پڑتا تو میں سمندر میں چلا جاتا آگ کے اور مر جاتا. تیرے تک پہنچنے کی خدایا کوئی راہ نہیں. اور آخر پہ آ کے وہ کہتے تھے کہ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے سسر کا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اتنے اچھے آدمی تھے کہ ہم نے انہیں دیکھا وہ بیت اللہ کے ساتھ کمر لگا کے بیٹھے رہتے تھے, اور جب عرب ان کے گرد و پیش میں طواف کرتے تھے تو انہیں روکتے تھے اور کہتے تھے ایسے طواف نہ کرو. قریش چونکہ سب سے زیادہ غالب تھے عربوں پہ, اور قریش کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا کے گھر کے مالک وہ ہیں. پھر قریش کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت عربوں کی اقتصادیات کی تھی. قافلہ ان کے ہاں سے چلتا تھا اور جتنے عرب باقی قبیلے تھے وہ اپنے پیسے لا کر انہیں دیتے تھے. قریش میں جو بڑی خصوصیات تھیں ان میں سے یہ چیز تھی کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, کافر ہونے کے باوجود اور کافر اور مشرک ہونے کے باوجود یہ پیسے کے معاملے میں کھڑے تھے, ایک ایک پیسہ لوگوں کا ادا کرتے تھے. عمومی کیفیت ان کی یہ تھی. تو لوگ اپنے پیسے لا کے انہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم تجارت میں لگا دو اور جو نفع نقصانوں میں دے دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اس صدی کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے, اگرچہ ان کی عمر تھوڑی تھی لیکن آپ دیکھیں 20-22 برس کی عمر میں وہ جا کر ملے کس سے, کیسر سے, شاہ روم سے, جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا وہاں جا کے, اور وہ اسی طرح پرشیا میں گئے, ایرانیوں کے پاس گئے اور اس کے بادشاہ سے جا کے ملے جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا, اور دونوں سے لکھوا کر لائے کہ ہمارے قافلے جو اس روٹ پر چلیں گے اب اس پہ ٹیکس وصول نہیں کریں گے. تو دونوں مملکتوں نے ان کے قافلوں سے ٹیکس اٹھا لی, وگرنہ تو وہ کسی کو اپنی مارکیٹ استعمال کرنے نہیں دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو اپنا دور آیا ہے تو انہوں نے مدینہ منورہ میں ٹیکس لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہماری منڈی میں آ کر جو بھی کاروبار کرے گا وہ سودا جب ہو جائے گا جو پیسے دے گا اس میں سے اتنے فیصد اسلامی حکومت کو ادا کرے گا. یہ ٹیکس لگتے رہے ہیں اس وقت سے, لیکن حضرت ہاشم نے جب دونوں حکومتوں سے ٹیکس معاف کرا لیا تو قریش کو فائدہ ہوا. تو قریش کے ہاتھ میں لوگوں کی اقتصادیات بھی تھی, تجارت بھی تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھ تم قریش دیکھتے نہیں ہو اللہ نے تم پر کیا احسان کیا ہے, رحلت الشتاء والصیف, تم جو 2 قافلے بھیجتے ہو سردیوں میں اور گرمیوں میں. شام سے قافلہ چلتا تھا اور انقرہ ترکی تک آتا تھا اور ترکی سے مال اٹھاتے تھے اور شام مصر تک لے کے جاتے تھے. یہ قافلے سال میں 2 مرتبہ چلا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا قریش تم نے غور نہیں کیا, اللہ نے تم کو کیسی آسانی دے دی ہے. یہ سارے عربوں کے ہاں ان کا بڑا روب داب تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ قریش سے اگر بگڑ گئی تو آئندہ کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی. قریش بھی نئی نئی چیزیں نکالتے رہتے تھے. ایک موقع ایسا آیا جب انہوں نے کہا خدا کے گھر کا طواف کرو اور ان کپڑوں میں مت کرنا جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیے. اب کریں کیا؟ تو قریش نے اپنے علاوہ سارے عربوں کو ننگا کر دیا اور وہ کہتے تھے برہنہ ہو کے طواف کرو. قریش خود برہنہ نہیں ہوتے تھے, باقی سب کو ایسے ہی طواف کراتے تھے.
حج ہوتا تھا تو یہ جا کر مینا میں رک جاتے تھے، آگے عرفات مزدلفہ کوئی نہیں جاتا تھا قریش میں سے، اور کہتے تھے کہ وہاں تو وہ جائے جو بہت ہی گناہگار ہو، ہم تو خدا کے گھر کے مالک ہیں۔ اور حاجی جب آگے عرفات مزدلفہ سے دوسرے قبیلے پلٹ کے آتے تھے پھر یہ ان کے ساتھ واپس مکہ آیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے بعد تم لوگ عرفات جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ جہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو قریش نے ان ساری چیزوں کو جب شروع کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے سسر تھے اور وہ بیٹھے رہتے تھے بیت اللہ میں، اور لوگوں کو جب برہنہ طواف کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو منع کرتے تھے، کہتے تھے ایسے نہ کرو، اللہ نے یہ چیز تمہارے لیے مقرر نہیں کی۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ میرے رب میں کدھر جاؤں، میں اسی دین پر قائم ہوں جس پہ ابراہیم علیہ السلام قائم تھے۔ اور پھر کہتے تھے بتوں کی عبادت نہ کرو۔ پھر ان میں سے ایک ایسے بھی تھے، بلکہ یہی تھے، انہوں نے دیکھا لوگ اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں تو یہ جاتے تھے، اسے کہتے تھے اپنی بیٹی کو نہ مار اور مجھ سے پیسے لے لے۔ وہ کہتا تھا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں 360 بچیوں کی زندگی بچائی۔ ہمارے اب کے دور میں بھی بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ نہیں تصور کر سکتا کہ وہ 360 بچوں کو لے کے اپنے خرچے پر پال لے اور 360 بچوں کی جان بچا لے۔ اس اکیلے آدمی نے اتنا بڑا کام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے سے سعید رضی اللہ عنہ تھے جو شرح مبشرہ میں شامل ہیں، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میرے والد آپ کا زمانہ پاتے تو اسی توحید پر آتے جس توحید کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کا زمانہ پہلے کا تھا، ان کا کیا حال ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن نے بتایا، آپ نے فرمایا رات میں نے دیکھا جنت میں وہ ٹہل رہے تھے، سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں لیکن اللہ تک پہنچنے کی راہ نہیں مل رہی تھی، اور 610 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 610 برس یا سمجھ لیجئے جہاں سے یہ مسیحی سال شروع کرتے ہیں، پھر وہی آئی اللہ کی طرف سے، اور پہلا جملہ جو اللہ نے بھیجا اس دنیا کو اور انسانوں سے جو خطاب کیا وہ یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے جس پروردگار نے پیدا کیا ہے۔ پہلا جملہ اللہ نے جو اس امت کے لیے نازل کیا یہ تھا قرآن جو شروع ہوا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ پوری انسانیت کے پاس راہ نہیں تھی اللہ تک پہنچنے کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی وہ ذات ہے کہ اللہ نے وہاں سے انسانوں کو ہدایت دے دی۔ اس کی برکتیں ہیں جہاں سے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہدایت ملے گی، اور وہ ایک یتیم بچہ، اور اس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا۔ آپ اندازہ کیجئے 600 برس تک انسانوں کے پاس کوئی سامان اللہ تک پہنچنے کا نہیں تھا، اور 600 برس کے بعد پہلا حکم جو نازل ہوا اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری عبادت کرو۔ بڑی مناسب بات تھی، اگر پہلی آیت یہ نازل ہوتی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ مذہب میں عبادت کا بہت بڑا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پہلی آیت یہ نازل کر دیتے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر مذہب میں عبادت کی رسومات ہوتی ہیں۔ اللہ نے پہلی چیز جو نازل کی وہ یہ کہا کہ اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، بسم ربک الذی خلق۔ 5 آیتیں نازل کی اور 5 آیتوں میں اللہ نے تعلیمی پہ زور دیا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس پروردگار نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے، آپ طرف بڑی عزت والا ہے جس نے انسان کو علم سکھایا، اور علم کیسے سکھایا؟ بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ نے انسان کو علم سکھایا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری وحی ہے جو اس دنیا پہ وہ بھیج رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کو بھی یہ علم تھا کہ آخری زمانہ جو قیامت تک پہ اب محیط ہے، اس سارے زمانے میں سب سے بڑی چیز جو انسانوں کو اس کی ضرورت ہوگی وہ علم ہوگا۔ اللہ نے پہلے ہی دن بتا دیا، اس امت کی بنیاد علم پر رکھی کہ اقرا، آپ پڑھی۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ بڑی برکت والی وہ ذات ہے، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک کو نازل کیا، اپنے ایک خاص بندے پر۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ایک بندے پہ نازل کیا، لیکن عبد ہی اللہ کا کہنا کہ اللہ کا بندہ، اس کا بندہ، یہ اور بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے گھر جائیں،
اور ایک کہتا ہے میرے گھر جائیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں میں بڑا فرق ہے، میرے گھر میں اور کسی بھی گھر میں۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہے اور ایک کہتا ہے میرا بھائی ہے، تو دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں وہ عبدہی کا، اور اقبال اسی کو کہتے ہیں اپنے پرشین کے کلام میں، عبد چیزیں دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندہ اور ہے اور اس کا بندہ اور ہے، کہتے ہیں وہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے۔ اور اسی بات کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بڑا اعتماد اور محبت کا اظہار تھا دو آدمیوں کے لیے، ایک تو امیر خسرو تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حسن تھے حضرت کے خلیفہ۔ امیر خسرو کو حضرت کے ہاں سے خلافت نہیں ملی تھی، لیکن حسن کو حضرت نے خلافت دی تھی، اور بڑے اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے کہا بندہ حسن بسط زباں گفت کے بندہ تو ہم، حسن جو اللہ تیرا بندہ ہے اپنی زبان سے 100 بار اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں 100 بار یہ جملہ کہتا ہوں، تو بزبان خود بے گو، لیکن اللہ خواہش یہ ہے، چاہتا یہ ہوں کہ پروردگار تو اپنی زبان سے بندہ نواز جو مجھ پر بڑا کرم کرنے والا ہے، تو ایک بار کہہ دے کہ کیستی میرے بندے تیرا کیا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بار تو کہہ دے کہ میرا بندہ، بات یہ ہے میں تو 1000 بار اقرار کرنے کو تیار ہوں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن ایک بار آپ کہہ دیں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح بھی سمجھ لیجئے جیسے ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو قیامت میں کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں، پھر باقی کچھ نہیں رہ جاتا کہ اللہ نے اس کے ایمان کا اقرار کر لیا۔ اللہ نے یہاں اسی لیے فرمایا کہ اعلی عبدی، اس نے اپنے خاص بندے پر فرقان کو نازل کیا، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ بن جائے پوری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے لوگوں کو ڈر سنانے والا، لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا اس پہ گرفت کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ لیکون تاکہ وہ ہو جائے، کون ہو جائے؟ اب پیچھے سے دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک چیز تو ہے فرقان یعنی قرآن کریم کا تذکرہ، اور ایک ہے اللہ کے ایک خاص بندے کا تذکرہ۔ اس لیے لا محالہ یہاں تفسیریں بھی دو ہی ہونی تھی، تو مفسرین نے یہاں پر دو تفسیریں کر دی۔ انہوں نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ اللہ کی کتاب سارے جہان کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے نازل کی، یہ اس کا منصب یہ ہے کہ یہ ڈرائے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی کہ عبد کی طرف یہ بات چلی گئی تو اللہ کا یہ بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو یہ بتائیں کہ وہ جو اللہ کے ساتھ لوگ شرک کر رہے ہیں، خدا کو یہ بات نہایت ناگوار گزرتی ہے اور اللہ ناپسند کرتا ہے اس شرک کو، لوگ اسے چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر یہ بات مان لی جائے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری کی پوری دنیا کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی جگہوں کے لیے ہوتے تھے، اپنے اپنے شہروں اور قصبوں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، یا اپنی قوم، کنبے اور قبیلے کے لیے، اور ان کی رسالتیں محدود تھیں، یا تو جغرافیائی اعتبار سے محدود تھیں کہ اتنے ایریا کے لیے ان کی رسالت ہے، اور یا افراد کے اعتبار سے محدود تھیں کہ ان کی قوم ہے، ان کا ملک ہے، بس اس کے باشندوں کے لیے ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لیے قرار دیا کہ پوری کائنات کے لیے آخری نبی جو ہم بھیج رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ ایسے منصب پر فائز ہیں کہ لوگوں کو خدا کا خوف دلائیں اور ڈر سنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ جو شرک تم کر رہے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے بعد یہ آیت میں آگے چل کے اس کی تشریح کر دی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن کریم اس سے مراد ہے تو پھر بھی وہی بات آتی ہے کہ قرآن نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، خدا کو ایک ماننا ہے اور اس پہ تم لوگوں نے قائم رہنا ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کی بھی اور صفات کی بھی دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک ذات میں بھی منع ہے اور اس کی صفات میں بھی منع ہے، کیونکہ لوگوں کو بالعموم شرک جو ہوا ہے دنیا میں وہ اللہ کی ذات میں کم، اور لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے اللہ کی صفات میں،
اس لیے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ قرآن تمہیں یہ سکھاتا ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے ایک خاص بندے علیہ الصلوۃ والسلام پہ، تاکہ یہ قرآن ڈرائے، للعالمین پورے جہانوں کے لیے اس قرآن کو بھیجا ہے نذیرا، اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈر سنائے لوگوں کو۔ کس نے بھیجا ہے اس قرآن کو؟ پہلے کہہ دیا کہ بڑی برکت والی وہ ذات ہے، اب اس دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ الذی، اس ذات نے، لہو جس کے لیے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض جس کے لیے زمین کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں علی الاطلاق اس کا اختیار ہے، آسمانوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی باقی مخلوق ہے، انسانوں کی ارواح ہیں، اور آسمانوں کی پوری دنیا وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور ہم صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آسمان ہے، اس سے اوپر اب کتنے جہان ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی، بہت معمولی سی چیزیں بتا دی، بس اتنی ہوں گی کہ 2-4 صفحے کوئی آدمی اس پہ لکھ لے، اس سے زیادہ وہ اس کی تشریح میں نہیں گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، انہوں نے بھی اللہ کی اس بادشاہی کا ذکر کیا جو آسمانوں میں ہے، اور وہی ان کی تعلیمات تھیں جو تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ عربوں کے شعراء میں بھی آئیں، اور عرب شعراء اپنی شاعری میں ذکر کرتے تھے اللہ کا کہ وہاں ایسے ہے، آسمانوں میں ایسے ہے، آسمانوں میں ایسے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی کہ تم لوگ سچ کہتے ہو۔ مثلا حدیث میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے متعلق کہا اور بتایا کہ وہاں پر جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا وہاں پر وہ اول ہیں، وہ اول جو ہے عربی میں کہتے ہیں پہاڑی بکرے کو۔ پہاڑی بکرے جو ہوتے ہیں وہ ذرا اونچے قد کے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا کہ وہ اول تھے، پہاڑی بکرے تھے، اور آپ نے کہا اس میں سے ایک ایک بکرا جو تھا اس کے ٹخنے سے اس کے گھٹنے تک اگر کوئی آدمی 500 برس چلتا رہے تو نہ پہنچ سکے۔ وہاں کوئی چیز ہے ایسی، اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے وہاں پہ بتایا کہ سمندر ہے، دریا ہے، اور اس دریا کی جو ایک موج ہے وہ اتنی بڑی تھی، دریا میں طغیان آئی اور اس کی ایک موج اٹھی اور ایسے لگتا تھا جسے یہ سارے آسمان اور زمین اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھیں جب عربوں کو بڑا تردد تھا، مشرکین کو، کہ ان چیزوں کی تصدیق کرتے کہ لو آسمانوں کے اوپر کہاں سے پانی آیا اور آسمانوں کے اوپر کہاں سے چیزیں آئیں۔ مگر آج کی جو جدید دنیا ہے وہ جب دوسرے سیاروں کے متعلق ایسی باتیں کہتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے آخر، جس کی نبوت نے سب سے پہلے اطلاع دی تھی۔ اس لیے اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ آسمانوں پہ اس کی بادشاہی ہے۔ اب اس آسمان میں کیسے دریا ہیں، کتنے سمندر ہیں، کون سی مخلوق وہاں خدا کی بستی ہے، کون سے جانور ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ زمین پہ بھی اس کی بادشاہی ہے، علی الاطلاق اس کی بادشاہی قائم ہے۔ اس پوری دنیا میں جو بادشاہ ہے، جو بڑے سے بڑا حکمران ہے، وہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی قید میں جکڑا ہوا ہے، بیماری اور صحت کی قید میں جکڑا ہوا ہے، اپنی بادشاہت کو سنبھالنے کے لیے جکڑا ہوا ہے، وہ آدمی زندگی اور موت کے معاملے میں پڑا ہوا ہے۔ علی الاطلاق ایبسلوٹ بادشاہ جو ہے، ایبسلوٹلی سارے کے سارے کل اختیارات اگر اس کائنات میں کسی کے پاس بادشاہت کے ہیں تو اللہ نے کہا وہ میرے ہی پاس ہیں۔ میں ایسی ذات ہوں جس پر تمہاری عبادتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایسی ذات ہوں کہ تمہاری نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندوں سے کہیے کہ تم سارے مل کر میری نافرمانی کرو، تم میری مملکت میں کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے، اور تم سارے مل کر اتنے نیک ہو جاؤ جتنا اس دنیا میں سب سے کوئی اچھا اور نیک آدمی گزرا ہے، اتنے پاک بھی ہو جاؤ تو تم میرا کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ میری سلطنت میں تمہارے ہونے نہ ہونے سے، کرنے نہ کرنے سے میری بادشاہی میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی ذات ہے بھی ایسی بادشاہ اور شہنشاہ کہ اسے کیا پرواہ پڑی۔ اسی لیے مثنوی میں وہاں روم نے جو ایک جملہ کہا ہے، کمال کی بات کہی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ من نہ کردم پاک از تسبیح شان، لوگوں کو کہے یہ تم جو تسبیحاں پڑھتے رہتے ہو نا میری، کہ اللہ پاک ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، تمہارے پڑھنے سے میں پاک نہیں ہوتا، یہ جو تم پڑھتے ہو اس کے پڑھنے سے خود تم ہی پاک ہوتے ہو، مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سورج چڑھا ہوا ہو اور ایک آدمی کہے کہ سورج ہے تو سورج پر کیا اثر پڑتا ہے؟
سوائے اس کے کہ آدمی اپنی آنکھوں کا ثبوت دیتا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں سورج ہے. دوسرا کہتا ہے سورج نہیں چڑھا ہوا، تو سورج پر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا. اسی طرح جو اللہ کی ذات کا، اس کی تسبیحات، اس کی حمد و ثنا، اس کا اعتراف کرتا ہے، وہ اپنے فطرت کے ٹھیک ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اور جو اس کا انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ اپنے باطن اور اپنے مزاج کی خرابی کا اعتراف کرتا ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو جس ذات نے نازل کیا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس اللہ کے لیے آسمانوں کی بھی ساری سلطنت ہے اور زمین پہ بھی اسی کی حکمرانی ہے. ولم یتخذ ولدا، اور وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں کیا. یہ شرک کی پہلی قسم کا رد آ گیا. دو قسم کے رد اللہ نے اس میں فرمائے. ایک تو یہ کہا کہ ولم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی کسی کو اپنا بیٹا نہیں کیا. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اللہ کی ذات کے لیے شریکن، کوئی بھی اس کا ساجی، اس کا شریک، اس کے برابر کا فی الملک، اس کی بادشاہی میں. ایک یہ شرک، اس کا رد کر دیا. وخلق کل شیء، اور تمہارا رب تو ایسا ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو. فقدرہ تقدیرا، اور اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، فقدرہ، اسے ٹھیک کر دیا اللہ نے. تقدیرا، جو ماپ، پیمانہ، تول اللہ نے مقرر کیا تھا اس کے مطابق اسے کیا. پہلے اپنی بادشاہی، اپنی شہنشاہیت، اس کا کہا کہ اس کا اقرار کرو. اور دوسری بات یہ کہہ دی کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنا لیا، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا. یہ عیسائیت کا اور ان تمام کا رد آ گیا جو اللہ تعالی کی سلطنت میں اللہ کے نیک بندوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ فلاں کا اتنا تعلق بڑھ گیا کہ اللہ جو کچھ چاہتا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا، مگر یہ جو کچھ چاہتے تھے وہ ہو گیا. یہ شرک کا تصور تھا دنیا میں، اور سب سے پہلے اس شرک کو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا. پھر وہاں سے یہودیت میں آیا، پھر عیسائیت میں آیا، پھر مسلمانوں میں آیا. اب بھی مسلمانوں کے بظاہر کتنے ہی فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کے اتنے اچھے بندے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا پیارا اور محبوب بنا لیا، اور یہ اللہ کے سامنے کسی بات پر اڑ جائیں، کسی بات کے لیے کہہ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو روک ہی نہیں سکتا. ایسی واہی تباہی خرافات ہیں مسلمانوں کے لٹریچر میں، اور ان کا سارا ناطا جا کر اسی عیسائیت سے ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا نے گناہ کیے، اور آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آدمی تھا جو علیہ باللہ خدا کا ساتھ ایسا اس کا تعلق تھا، وہ سولی چڑھ گیا اور سارے انسانوں کو معاف کر گیا اور سارے انسانوں کا کفارہ ادا ہو گیا. اللہ نے اپنے اس کا خون قبول کر لیا، اپنے اس محبوب کا. مسلمانوں میں بھی یہی چیز آ گئی. انہوں نے اکثر اولیاء اللہ کے متعلق ایسی روایات گھڑ لیں کہ وہ جو تھے جو چیز چاہتے تھے اللہ سے منوا لیتے تھے، اور باقی اللہ تعالیٰ کا کوئی زور نہیں چلتا. حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے تھے، آپ کو تو پتہ نہیں، ان کا مزار کا بھی پتہ نہیں ہوگا. موسیٰ سوہاگ ہے مزار ان کا. اچھا، ان کے متعلق سارے یہ مورخین لکھتے ہیں ایسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ جب حیدرآباد میں بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ اول تو بزرگی اب کیا تھی، الیاذ باللہ ہوں گے خدا کے اچھے بندے، نیک بندے، ہم ان کے متعلق نہیں کہتے، لیکن جو کچھ کتابوں میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ زنانہ لباس ہر وقت پہنتے رہتے تھے. گویا اب یہ تصور بنانا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ الیاذ باللہ وہ خدا کی دلہن تھی، اور ہر وقت زنانہ لباس پہنتے تھے اور زرد رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور ایسے ہوتا تھا. اور پھر بارش جب نہیں ہوتی تھی لوگ جاتے تھے حیدرآبادی، وہ بھی تو جا کے کہتے تھے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی. حیدرآبادی جو تھے یہ تو پکے حنفی تھے، اور ان میں خدا کی توحید کا بڑا غلبہ رہا ہے. ہم تو اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب یہ عروج پہ تھا، باقی اس سے پچھلی تاریخ کی بات نہیں کرتے. یہ جاتے تھے ان کے پاس اور انہیں کہتے تھے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی چوڑیاں اتار کے پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یا تو بارش دے دیجئے یا ہم آپ کے ساتھ ایسا ہمارا تعلق نہیں، اور پھر بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی. اس قسم کے جملے اللہ کی ذات کے لیے کہنا، آدمی سوچے کہ خدا کے ساتھ کسی بزرگ کا بیوی کا تعلق قائم کرنا اور اس نے چوڑیاں اتار کے پھینک دی جیسے خدا کی خدائی نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، یہ اور ایسی فلم چل رہی ہے اور شوہر ناراض ہو گیا اور اسے منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ چیزیں لوگوں نے کر لی تھیں. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو ایسا محبوب نہیں بنا لیا
کہ خدا اپنے اختیارات اسے دے دے اور خود خدا بغیر اختیارات کے رہ جائے اور لوگ جو کچھ چاہیں اللہ سے منوا لیا کریں، اور علیہ باللہ خدا مانے نہ مانے لیکن یہ اسے منوا کر رہیں گے۔ ایک چیز یہ کہہ دی، پھر فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور لوگوں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اس کی ساجی نہیں ہے اس کے راج میں، سارا اس کا راج، ساری اس کی بادشاہی زمینوں پر آسمانوں پر ہر جگہ قائم ہے، کوئی اس کی مملکت میں اس کا شریک نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اقنع الاسم، سب سے برا نام جو اللہ کو نہایت ناگوار گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی انسان کے متعلق کہو کہ ملک الملوک، یہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کی، اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مثل شہنشاہ، جس طرح ایران والے شہنشاہ کسی کو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز یہ ہے جو اللہ کو بری لگتی ہے، اور اللہ نے کہا بادشاہوں کا بادشاہ تو میں ہوں، شہنشاہ تو میں ہوں، شہنشاہ وہی ہوتا ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہو، تو اللہ نے کہا وہ تو میں ہوں۔ اللہ نے کہا مجھے سب سے زیادہ برا نام یہ لگتا ہے کہ میری مخلوق میں کسی کو بھی شہنشاہ کہا جائے۔ اور اس حدیث کے صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود اب ہمارے مذہبی طبقوں کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا تکلف شہنشاہ مدینہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے شہنشاہ نجف، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے شہنشاہ کربلا، یہ عام لفظ لکھتے پھرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں جو اپنے آپ کو مذہب کا بہت علم بردار سمجھتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کو یہ چیزیں کتنی ناگوار گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنا بہت بڑا انقلاب جو اس دنیا میں آیا ہے، اور پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کے پرچار اور اس توحید کے پھیلانے کا جو اثر پڑا ہے وہ ذرا سی باریک بات، لیکن آدمی کبھی اسے سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گردنیں آزاد کر دیں، قوموں میں جو انقلاب پیدا ہوا ہے 6ویں صدی سے پہلے، 7ویں صدی سے بلکہ پہلے کہہ لیجئے، 7ویں صدی سے پہلے جو حکمران تھے وہ خدا کے نائب سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت سیاسی مخالفت اور مذہبی مخالفت ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھی۔ کوئی آدمی اپنے بادشاہ کی مخالفت کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نائب کی مخالفت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس حیثیت میں رکھا ہوتا تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں علیہ باللہ، یا خدا کے نائب ہیں، یا خدا کی طرف سے اوتار ہیں، اس زمین پہ ہمیں دیوتا نے بھیجا ہے، اگر تم ہماری مخالفت کرو گے تو تم خدا کی مخالفت کرو گے۔ زلزلہ آ جاتا تھا، سیلاب آ جاتا تھا، وہ جاتے تھے اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے تم نے حکومت کی مخالفت کی نا، دیکھا خدا نے اپنے نائب کی وجہ سے عذاب بھیج دیا، تم اللہ کے اس پیارے بندے کی مخالفت کرتے ہو، خدا نے تمہیں پکڑ لیا۔ تو لوگوں میں عمومی طور پر ذہنیت یہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں پر دنیا میں سیاسی اقتدار کسی بھی حاکم کا قائم ہے وہ حاکم اللہ کا نائب ہے، لہذا اس کی مخالفت اللہ کی مخالفت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا انقلاب دنیا میں یہ کیا کہ آپ نے سب لوگوں کو بتایا کہ یہ بادشاہ اور تمہارے حکمران تم جیسے ہی انسان ہیں، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہوا کرتا۔ ایک بات ہے اللہ کا خلیفہ نائب ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی خدا کے حکم کے خلاف وہ کرے گا تو تم بھی اسے پکڑ سکتے ہو۔ اس کی سیاسی مخالفت اللہ کی مخالفت میں شمار نہیں ہوتی۔ اسی توحید کے راسخ عقیدے کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کرنا تھا تو لوگوں نے کہا ابو بکر اللہ سے ڈریے، کتنے شدید آدمی کو، سخت آدمی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ کہنا کہیں ایسے تو نہیں ہو جائے گا کہ اللہ کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو نجات دی ہے کہ اپنے اپنے حکمرانوں کے خلاف اگر تم سیاسی طور پر اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا، اللہ تم سے نہ ناراض ہوتا ہے، نہ اللہ کا ان ظالموں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے کہ اس کائنات میں بادشاہی میری ہے، شہنشاہیت میری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، لوگوں اللہ کا راج ہے اور اللہ کے راج میں اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔
اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. فقدرہ تقدیرا، اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹھیک کیا ہے. قدرہ، ہر چیز کو ٹھیک کیا ہے. تقدیرا، اور اندازے کے مطابق، ماپ تول کے مطابق خدا نے اس چیز کو ٹھیک کیا. یہ دوسری شرک کی قسم تھی جو دنیا میں رائج تھی، اور اللہ نے اس شرک کو رد کیا ہے. اور یہ شرک، اس کا بنیادی طور پر جو مرکز تھا وہ افلاطون اور ارسطو سے پہلے یہ یونان جو تھا اس کا مرکز تھا. اور یونان میں بہت سے فلسفے والے تھے جو اس قسم کے عقائد رکھتے تھے. ان یونانیوں کے فلسفے کی اور اس شرک کو جو اللہ نے تردید کی ہے، اس شرک کی تردید کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کافر اقوام کے عقائد ہوں، آپ کو یہ پتا ہو کہ فلسفے میں یہ کیا کیا بری باتیں کرتے رہے، پھر جا کر قدر ہوتی ہے کہ اللہ نے کس کس شرک کی نفی کی ہے. یونان مرکز تھا تہذیب کا اور علوم کا، اور یونان کے مقابلے میں اس وقت دنیا میں دو ہی تہذیبیں تھیں، ایک ہندوستان کی تہذیب تھی اور ایک مصر کی تہذیب تھی، اور مصر والے ہندوستان سے بڑھے ہوئے تھے. ان کے ہاں مصریوں کے ذات پات کا تصور اتنا پختہ نہیں تھا جتنا ہندوستان میں تھا. جو ہندوستانی لوگ طبقات میں بٹے ہوئے تھے، ہندو سارے، اور اس کے مقابلے میں اہل مصر زیادہ آزادی کے ساتھ اور پیسہ بھی خوب تھا، اس لیے وہاں پر جو چیزیں تھیں وہ اور تھیں. تو اسی لیے افلاطون اور اس سے پہلے کے جو فلسفی تھے یہ مصر گئے پڑھنے کے لیے، اور شرک پھر وہاں سے بھی وہاں پہنچا ہے. اور اس سے پہلے خیر یونان والے خود بھی مشرک تھے، یہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، کبھی ستاروں کو ملاتے تھے، کبھی جانوروں کو ملاتے تھے، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو. اور افلاطون کے زمانے سے پہلے یونان کا فلسفہ اور تھا، اور افلاطون کے بعد یونان کا فلسفہ اور ہو گیا. ان فلسفیوں کے مختلف طبقات تھے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر مختلف فرقوں کا بھی رد کیا ہے. اب یہاں یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ قدرہ تقدیرا، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان چیزوں کے لیے جو مقدار متعین کی تھی، جو ماپ تول متعین کیا تھا، انسان کس طرح کا ہوگا، اس کی حرکتیں کیسی ہوں گی، اس کی حرکتوں سے اس کائنات پر اثر کیا پڑے گا، انسان کے دکھ اور غم اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. خدا نے یہ ساری کی ساری چیزیں کی. اور یونان میں مستقل فلسفیوں کا ایک گروہ تھا جو اس بات کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کر کے بھیج دیا، باقی خدا کو آگے کوئی علم نہیں ہے. تدبیر اس کاموں کی کرنا اور اس کائنات کو چلانا یہ اور دیوتاؤں کا کام ہے، اور اللہ کا کام بس یہ ہے کہ وہ تخلیق کر دے. یہی وہ شرک ہے جو آپ کو ہندوستان میں اب بھی ملے گا اللہ کی صفات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ایشور نے اس کائنات کو، اور اس کے بعد اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ تمہیں اولاد چاہیے تو فلاں کی عبادت کر لو، حکومت چاہیے تو فلاں کی عبادت کر لو، اور تمہیں اگر پیسہ چاہیے تو فلاں کی جے ہو جائے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسی شرک کے مظاہر ہیں جو یونان والوں کے ہاں تھے، اور اللہ نے اس کا رد کیا. ان میں رواقیہ ایک فرقہ تھا، اور رواقی جو تھے یہ اس لیے رواقی مشہور ہوئے کہ یہ عام طور پہ مندر جو بناتے تھے اس کی چھتوں کے نیچے تعلیم دیتے تھے. ایک تو ان کے ہاں تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بالکل اوپن سپیس میں اپنے شاگردوں کو بٹھاتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ چھت کے نیچے تعلیم دیا کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا جو برکتیں نازل ہوتی ہیں دیوتاؤں کی وہ باہر زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ کا خیال تھا کہ اندر زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا ایک فرقہ تھا، اس کا نام پڑا رواقیہ. ایک جو تھا وہ کورن ایک شہر تھا یونان کا، اب تو پتہ نہیں اس کا کیا نام ہوگا، لیکن کورنیا کے بھی بڑے بڑے فلسفی تھے. یہ سارے کے سارے مشرکانہ علوم اور مشرکانہ عقائد کے حامل تھے. اگر آپ پڑھیں گے ان کی تاریخ تو آپ کو پھر ان فرقوں کا اندازہ ہو جائے گا. ان میں ایک فرقہ کلابیہ کے نام سے بھی مشہور تھا، اور یہ کلابیہ اصل میں کلب تو کہتے ہیں نا کتے کو، تو کلابیہ کتے والے یا کتے کی طرح انہیں اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ایک نیا فلسفہ رائج کیا، اور انہوں نے کہا کہ فلسفے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. اور اس فلسفے کے تحت انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت کا آپس کا تعلق وہ کھلے بندوں عام شاہراہوں پر بھی قائم ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے اسے یونان میں رائج کیا، اور انہوں نے کہا وہی چیز جو بند کمرے میں ہونی ہے اگر لوگوں کے سامنے بھی ہو تو یا تو تم کہو دونوں جگہ غلط ہے یا تم کہو دونوں جگہ ٹھیک ہے. اور فلسفے سے اتنے دلائل وہ لائے کہ آخر ان کا یونان پر
اچھا خاصا اثر ہوا اور لوگوں نے کہنا شروع کیا دبے دبے لفظوں میں کہ یہ تو کتوں جیسی حرکتیں ہیں، ہوتے ہوتے ان کا نام ہی کلابیہ پڑ گیا، یعنی وہ لوگ جو کتوں جیسی حرکتیں کریں۔ ان کا یہ فلسفہ اس دنیا میں ایک مرتبہ پھر زندہ ہوگا۔ دنیا میں یہ جتنی گمراہیاں اب ہم دیکھتے ہیں نا، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ گمراہیاں بہت قدیم ہیں۔ ہمیشہ انسانوں کی چرخی جو ہے دماغ کی گھوم کے پھر پیچھے چلی جاتی ہے، پھر یہ سوئی چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اپنے محور پہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں ایسے ہی ہوگا، جیسے یہ کلابی کہتے تھے، آپ نے فرمایا یہی ہوگا، دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی آ جائے گا۔ تو یہ فلسفہ پھر ایک مرتبہ دنیا میں ابھی زندہ ہونا باقی ہے۔ تو ان کے جو عقائد تھے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اخلاقیات جتنی بھی ہیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، یہ انسانوں نے خود متعین کرنی ہے، کوئی اخلاقیات میں ہمارا استاد نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ ایک ان میں فرقہ ایسا تھا جن کو لذتیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ساری دنیا میں اصل چیز ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ کس چیز سے مزہ حاصل ہوتا ہے، کس چیز سے لطف حاصل ہوتا ہے، بس زندگی اس طرح گزارو، اور باقی جتنے بھی تم کام کرتے ہو اس میں لوگ تم کو ملامت اگر کرنے لگیں تو اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ فرقہ اگر آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیں، خاص طور پہ 18ویں صدی کی جتنی تاریخ ہے، ہندوستان میں ملامتی جو اپنے آپ کو کہتے تھے نا صوفی، کہ کوئی بھی انہیں ملامت کرے پرواہ نہ کرو، یہ وہی چیز تھی جو دوبارہ لوٹ کے آئی۔ اور ملامتی ہر وہ کام کر گزرتے تھے جس پہ لوگ انہیں لان تان کریں، اور کہتے ہیں اسی لیے یہ بات حقیقت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ منصور حلاد جو تھے وہ ملامتیہ فرقے سے تھے۔ انہوں نے انا الحق کا یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ اس لیے لگایا کہ لوگ انہیں لان تان کریں اور برا کہیں، اس لیے جو منصور حلاج کے مخالف ہیں اگرچہ وہ غلط ہیں، لیکن اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ملامتی فرقہ ہندوستان میں وہ تھا جو کہتے تھے کہ کوئی بھی تمہیں برا کہے اس کا برا مت مانو، اور کام سارے وہ کرو جس سے لذت حاصل ہو، لطف آئے، اور زندگی کا مقصد یہی ہے۔ یہ بھی ایک فلسفی تھے، ہوتے ہوتے ان لوگوں کے ہاں 3 فرقے بن گئے، اور ان میں مشائین بھی تھے۔ یہ ان ساری چیزوں کی قدر ہوگی آپ اگر سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خطوط پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شرف الدین یحییٰ منیری، منیر ایک جگہ تھی بہار میں، اب بھی ہے نہیں مان وہ الگ ہے، حضرت کی خانقاہ تو اب بھی ہے، مجھے نہیں معلوم اس علاقے کا اب کیا نام ہوگا، لیکن شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ سلطان تغلق کے زمانے میں تھے۔ ان کے خطوط اگر پڑھیں اور اس سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات پڑھیں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ فلسفے کا وہ جو رد کرتے آئے تھے، اور قرآن جو شرک کی ایک جڑ کو اکھیڑتا ہے، وہ اسی لیے کہ صدیوں ان سارے لوگوں کا اثر رہا۔ بہت بڑی تبدیلی جو 19ویں صدی میں آئی ہے، اور پوری دنیا میں جو تبدیلی آ گئی ہے اس کی طرف اگر آپ غور کریں تو اس تبدیلی کے بانی وہ فلسفی ہیں جو فلسفی یورپ میں پیدا ہوئے۔ یورپ نے، امریکہ نے 16ویں، 17ویں، 18ویں صدی میں پوری دنیا کے نظریے کو تبدیل کیا۔ اس سے پہلے تعلیم جو ہوا کرتی تھی وہ انسانیت کے لیے ہوا کرتی تھی، انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ تعلیم برائے معاش۔ یہ فلسفہ تو یہاں سے آیا کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ اس کی بنیاد پہ پیسے کماؤ، وگرنہ مسلمانوں نے جو فلسفہ دیا تھا ان کا تعلیم حاصل کرو تاکہ تم انسان بنو۔ وہ کہتے تھے پیسے کا کیا تعلق ہے تعلیم کے ساتھ؟ علم کے ساتھ اگر پیسے کا تعلق جڑتا تو مسلمان یہ کہتے کہ مسجد کی امامت پہ اجرت جائز ہے۔ یوں انفی فقہا کہتے رہے کہ امام تنخواہ نہیں لے سکتا، یہ تو بہت بعد میں پھر شروع ہوا ہے کہ چلیے امام تنخواہ لے لے، وگرنہ وہ کہتے تھے قرآن پاک کی تعلیم پہ کوئی آدمی تنخواہ نہیں لے سکتا۔ وہ کہتے تھے علم سیکھنا انسانیت کے لیے، یہ سیکھو، باقی پیٹ کہاں سے چلے گا، معیشت کہاں سے ہوگی، وہ کہتے تھے اس کے لیے کام کرو۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ کے بندے تابعین میں، تبع تابعین میں، ان کے دور کے بعد وہ لوگ دن کو پڑھتے پڑھاتے تھے، شام کو بیٹھ کے ہنڈیا بناتے تھے، برتن بناتے تھے، یہ مارکیٹ میں جا کے بیچ آتے تھے، کپڑا بنتے تھے وہ جا کے بیچ آتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے وہ بیچ آتے تھے،
لوگوں کے گھر میں جا کر رنگ روغن کرتے تھے اور کہتے تھے تعلیم ایک الگ چیز ہے، وہ تو علم برائے انسانیت ہے، علم برائے معاش نہیں ہے۔ یہ علم برائے معاش کا نظریہ یہ تو 17ویں سے 18ویں صدی میں یورپ سے سارا آیا، اور ہمارے ہاں چونکہ سیاسی اقتدار مسلمانوں کا 18ویں صدی میں ختم ہو گیا تھا، اس لیے لامحالہ ہمیں اسے اختیار کرنا پڑا، اور اس پہ کاری ضرب لگائی تھی اس نے، جس نے آ کر ہندوستان میں لارڈ کرزن نے اعلان کیا، اس نے کہا عربی پڑھیں، فارسی پڑھیں، ہندی پڑھیں، اردو پڑھیں، کچھ پڑھیں، لیکن آج کے بعد سرکاری ملازمت اسے ہی ملے گی جو انگلش پڑھا ہوا ہوگا۔ تو عربی اور فارسی سے انہوں نے معیشت کے سارے ذرائع کو کاٹ دیا، تو پھر کیوں کسی نے عربی پڑھنی تھی، پھر کیوں کوئی فارسی پڑھتا؟ یہ تو تبدیلی وہاں سے آئی ہے۔ اور پچھلے زمانوں میں وہ لوگ علم جو حاصل کرتے تھے وہ تعلیمات اسی لیے حاصل کیا کرتے تھے کہ انسان بنے، اس لیے اس شرک نے جو تعلیم کے راستے سے آیا تھا صدیوں تک انسانوں کو اللہ کی نافرمانی میں رکھا۔ یہ ایک ایک فرقہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ یونان کے فلسفے جب پھیلے ہیں تو انسان علم حاصل کرتا تھا انسانیت کے لیے، معاش کے لیے اور کام کرتا تھا، تو انسانیت کے لیے جب علم حاصل کرتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ شرک آتا تھا۔ اللہ نے جو علم دیا انسانوں کو، اس نے علم کے ساتھ ساتھ اپنی توحید بھی دی، بتایا کہ خدا کی توحید یہ ہے۔ یہ مشائین جو تھے، مشائین ان کو کہتے تھے جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتے، وہ پھرتے رہتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں، گھومتے بھی رہتے ہیں، مشائین انہیں کہتے تھے۔ یہ افلاطون، ارسطو وغیرہ یہ سب لوگ ٹہل ٹہل کے پڑھایا کرتے تھے، ایک جگہ بیٹھتے نہیں تھے، اس لیے ان کے فرقے کا نام مشائین پڑ گیا۔ اور پھر آگے چل کے جتنے بھی فلسفی اس کے بعد آئے ہیں ان کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک فرقہ وہ جو تھا دہریت پہ مبنی تھا، وہ کہتے تھے سرے سے اس کائنات میں خدا کا کوئی وجود ہی نہیں، اور کوئی اس عالم میں ان چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، بس دنیا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گی، چلی جا رہی ہے۔ اس کا رد کل آیا تھا، کل جس آیت میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم نے جینا ہے، نموت و نحیا، ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور سوائے زمانے کی گردش کے، سوائے اس سائیکل کے جو چل رہا ہے کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔ یہ ان کا رد اللہ نے کیا تھا اس فرقے کا۔ اور دوسرا فرقہ جو تھا وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ خدا نے پیدا کرنے کے بعد ان چیزوں کو بھلا دیا، اور خدا پیدا کرنے کے بعد کسی کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اس نے آگے چل کر کرنا کیا ہے، تدبیر اس کائنات کی یہ ہے۔ یہ ایسی وہ اس کی مثال بھی ایک دیتے ہیں، علیہ باللہ ہے تو بےہودہ مثال، لیکن کیا کریں، سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اسے مناسب لفظوں میں یوں کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ماں کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور بچے کو وہ حوالے کر دیتی ہے اپنی بہنوں کے، اپنے بھائیوں کے، کسی کے حوالے کر دیتی ہے اور خود اس سے الگ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنے پیارے لوگوں کو سپرد کر دی کہ تم جانو۔ اب جو کچھ بھی وہ اس کائنات میں کرتے ہیں خدا اس میں دخل نہیں دیتا، وہ اس ماں کی طرح مجبور ہو جاتا ہے جس نے تکالیف تو اٹھائیں اس کی پیدائش میں، لیکن بولتی اس لیے نہیں ہے کہ باقی ساری اس کی بہن بھائیوں نے مل کے، اس کے خاندان والوں نے اس کے بچے کی پرورش کی۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بیان کی۔ اللہ نے فرمایا خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، فقدرہ تقدیرا، اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ٹھیک پیمانے پر رکھا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے، خوشی کس کو دینی ہے، غم کتنا ہونا ہے، رزق کس کا کتنا ہے، جانوروں کا رزق کتنا ہے، پانی نے اس زمین پہ کتنا برسنا ہے، اس پانی میں سے کتنی مقدار اس زمین میں ٹھہرے، کتنی مقدار سورج کے ذریعے اوپر چلی جائے دوبارہ برسے گی۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کائنات کی چولیں بھی اس نے درست کر دی، کائنات کی ایک ایک چیز کو اس نے اندازے کے مطابق، یعنی جو اس کا اندازہ تھا۔ یہ ہے تقدیر کا اسبات کہ اللہ کے فیصلے بندوں کی پیدائش کے متعلق بھی ہوئے، جانوروں کے متعلق بھی ہوئے، ہر چیز کے متعلق، زمین کے متعلق، آسمان کے متعلق، اور اس کے بعد خدا نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کو پتا ہے کہ کب اس نے اس زمین کو تباہ کر دینا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کب آسمانوں کی بادشاہت
ختم اس نے کر دینی ہے، اور اس نے لوگوں کے درمیان عدل کرنا ہے۔ یہ ان کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اپنے پیاروں کے حوالے کر دیا، محبوبوں کے۔ اللہ نے کہا ہرگز